إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، مائیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ جب انسان جنازے پہ جاتا ہے اور جنازے کی دعا پڑھتا ہے تو اس کا جو آخری حصہ جو ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یعنی اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یہ بڑی گہری دعا ہے، اگر ہم سوچیں، پڑھتے تو ہیں، ہم سوچیں، یعنی اسلام پہ زندگی سے کیا مراد ہے کہ پریکٹیکل لائف انسان کی اسلام کے مطابق ہو، اور ایمان سے کیا مراد ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان پہ خاتمہ کرے، کیونکہ جو حالت موت کی ہوتی ہے اس میں پریکٹیکل شاید نہیں دکھا سکے، پریکٹیکل کچھ کر نہ سکے، لیکن اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان کے ساتھ موت ہو، یعنی اسلام پہ زندگی پریکٹیکل گزاریں گے تو ایمان پہ زندگی نصیب ہو، موت نصیب ہوگی، اس کا کنیکشن ہے۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ کی موت اس طرح آئے گی جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہوگی، اور آپ کو قیامت میں اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح آپ کی اینڈ ہو گیا، یعنی جس طرح خاتمہ ہوگا۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح بھی زندگی گزاریں موت تو ہماری اچھی ہوگی۔ وہ دعائیں کرتے ہیں نا کہ مدینے میں موت آئے، شہادت کی موت آئے، وہ زندگی کوئی اور، تو یہ دعائیں اچھی ہیں لیکن عملی طور پہ بھی ہم اللہ کو دکھائیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ عملی طور پہ کیسے تھے، ایمان میں کیسے تھے، وہ دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت ہو اور حضور کے شہر میں ہو۔ تو کہتے تھے آپ کے دور میں اور حضور کے شہر میں، لوگوں کو یہ دعا سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ کے دور میں اور حضور کے شہر میں، یعنی ان کے دور میں کسی کو ہمت نہیں تھی، اور حضور کے شہر میں آپ کو تو نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں اور جان کی قربانی، اگر آپ کو شہادت کی موت چاہیے۔ شہادت کی موت کے بھی بہت سے درجے ہیں، لیکن ان سے مراد یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیں۔ تو اللہ نے ان کو کیسی موت نصیب فرمائی کہ فجر کی نماز میں کھڑے اور ایک نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، اسی زخم کے اندر وہ جو ہے شہادت پا گئے۔ تو شہادت کی موت بھی ملی، حضور کے شہر میں بھی ملی۔ تو دعا کب اثر کرتی ہے؟ جب ہم اللہ کو پریکٹیکلی بھی دکھائیں کہ ہم اللہ اس دعا کے لائق بھی ہیں، جو مانگ رہے ہیں اس کے لائق بھی ہیں، جو مانگ رہے ہیں اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت سے دیتے ہیں، لیکن ہم نے عملی طور پہ بھی دکھانا ہے۔ تو اسی طرح اس نسبت سے کہ آج ہمارا جو مضمون ہے رجب کا مہینہ، رجب کی مہینے کی ایک دعا ہے، حدیث سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دعا تو کہنا آسان ہے،
لیکن عملی طور پہ جب ہم اللہ کو دکھائیں گے تو ہمیں رمضان بھی صحیح معنوں میں نصیب ہوگا. جس طرح ادھر بھی کنیکٹڈ ہے اور ایک تعلق ہے، اگر اسلام پہ زندگی ہوگی تو ایمان پہ موت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. اسی طرح اگر ہم رجب اور شعبان کی قدر کریں گے تو رمضان بھی وہ نصیب ہوگا جو رمضان تو جو بھی زندہ اس کو نصیب ہو رہا ہے، لیکن ان رمضان کی برکات نصیب ہو رہی یا نہیں ہو رہی. رمضان کے جو مہینے سے جو ہمیں ملنا ہے وہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس کے اوپر ہوگا کہ ہم اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جو آپ کسی مقابلے میں حصہ لیں، کسی یعنی کمپٹیشن کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کریں، تو اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو وہ شروع میں ہی دکھ جائے گا. شروع میں ہی آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں کہ بھئی یہ تو تیاری کے بغیر آئے. تو ہماری تیاری رمضان سے پہلے کب شروع ہوتی ہے؟ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے. وہ تیاری بھی روحانی تیاری نہیں ہوتی، ہماری جسمانی تیاری ہوتی ہے. غذا تیار کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ سحری میں کیا کھائیں گے، افطاری کا کیا ہوگا، ستور ہان لام نے کرنا ہے جا کے ویکا نینان الہلیہ نینان. تو وہ تیاری اپنی جگہ ہے، لیکن وہ شاید 0.1% ہے وہ تیاری. وہ پریکٹیکل تیاری ہے. صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے تو افطاری میں کچھ کھایا نہیں کھایا، روزہ ضرور رکھا ہے. رمضان اور سحور میں اور افطار میں کچھ کھایا نہیں کھایا، لیکن انہوں نے عبادت ضرور کی ہے. تو رمضان کا اصل مقصد روحانیت ہے، اور روحانیت کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. تو یہ رجب اور شعبان پہ جو اللہ کی نبی کی دعا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ برکت عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہم اس مطلب پہ غور کریں اور تیاری کیسے کرنی ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے مہینوں میں سے کہا، برکت والے مہینوں میں سے کہا، عزت والے مہینوں میں سے کہا. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے قرآن میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے زمین و آسمان بنائے، 1400 سال پہلے والی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 53 ایج کو پہنچے اور انہوں نے ہجرت کی، ہجری کیلنڈر شروع ہوا اور اسلامی مہینے آگے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی کئی پہلے، جنات کی آبادی سے بھی کئی پہلے، جب اللہ نے زمین و آسمان کا وجود لایا، یہ جو 12 مہینے ہیں اس سے پہلے وجود میں آئے ہیں. کون سے مہینے ہیں یہ 12 مہینے؟ یہ مراد ہے محرم سے لے کے ذی الحجہ. آج ہم جنوری سے لے کے دسمبر پہ بڑا ناز کرتے ہیں کہ سسٹم ہے. اللہ فرما رہے ہیں 12 مہینوں کا سسٹم جو اسلامی سسٹم ہے وہ اصل سسٹم ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت پہلے سے طے کیا ہوا ہے. اور کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش و سسٹم سے پہلے. ان عدت الشہور من، کہ 12 یعنی 12 مہینے، اور ان میں سے 4 مہینے بڑے عظیم ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. رمضان کی تو اپنی خاصیت ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ نے بیان الگ سے کیا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور اس کے اندر ممانعات لگائی گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا دور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارلی لائف تھی، اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیچھے لگے ہوتے تھے، اور وہ پورے سال کا معمول تھا کہ ہم تمہیں ادھر نہیں آنے دیں گے، تم میرے قبیلے میں نہیں آ سکتے، تم ادھر سے گزر نہیں سکتے. یہ سارے وقت چلتا رہتا تھا. تو اس طرح طے کیا کہ یہ 4 مہینوں کو عظیم مہینے کہہ کے اس میں پابندی لگا دیں کہ یہ کام ان مہینوں میں نہ کرو. جو قافلہ آ رہا ہے ان کو آنے دو،
یعنی مکہ کی طرف قافلے آتے تھے، تجارت کے لیے بھی آ رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی آ رہے ہیں، حج کے لیے بھی آ رہے ہیں، ان کو آنے دو، تنگ نہ کرو۔ تو رجب کے اندر جو ہے عمرے کے قافلوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ کہتے تھے رجب کا مہینہ بڑے مہینوں میں سے، چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، راستے میں جو سفر کرو ان کو تنگ نہ کرو۔ اور ذوالقعدہ ذوالحجہ کے اندر کیونکہ لوگ حج کے سفر کے لیے آ رہے ہیں، اور محرم تو ویسے ہی۔ اب ادھر ایک اور چیز تاریخ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جب اللہ نے محرم کو عظیم مہینہ کہا، محرم میں بہت سے واقعات میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو بہت بات کی بات ہے، محرم اس سے پہلے ایک اپنی یعنی ایک حیثیت رکھتا تھا محرم کا مہینہ۔ تو محرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بھی، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روزہ رکھا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں حیات ہوا تو میں جو ہے 9 یا 10 یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ اس وقت یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس شکرانے میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے۔ تو یہ مہینے ہیں وہ 4، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو رجب ان مہینوں سے بھی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 عظیم مہینے۔ اب یہ رجب کا مہینہ آنے لگا ہے، تقریباً ہفتہ باقی ہے، ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جب دعا فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ خاص ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک آگے پہنچا۔ ابھی برکت کا اگر ہم برکت کی طرف غور کریں کہ برکت کیا چیز ہے، برکت کا مہینہ کیا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہوتی ہے برکت؟ جو چیز زیادہ ہو جائے۔ بھائی ایک عالم تھے، ان کی وفات ہو گئی ابھی چند سال پہلے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کمائی جیسے بھی کی ہو، جب گھر بن جاتا ہے تو اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی یا ماشاء اللہ، تو ہم سمجھتے وہ برکت ہو گئی اس گھر کے اندر۔ بولا برکت دینے والے تو اللہ ہے، چاہے گھر چھوٹا ہو، چاہے گھر ہو یا نہ ہو، چھت ہو نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ روڈوں پہ بھی سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں برکت اور نعمت اور سکون ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس برکت نہ ہو، کتنا بھی بڑا گھر بنا لیں، کتنا بھی مہنگا جو ہے وہ آرام کی جگہ بنا لیں، آرام پھر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ سکون، برکت، نیند یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وہ جب آئیں گی جب اللہ اور اللہ کے نبی کی طریقہ ہمارے زندگی میں ہوں گے، وہ ہمارے مٹیریل سے نہیں آئیں گے سکون، ہمارے مٹیریل سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، یہ مینز ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے مل بھی سکتی ہے، اللہ چاہے تو نہیں بھی مل سکتی، اور اللہ نے دکھایا ہے، اور آج بھی اللہ دکھا رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو، اور زیادہ دور نہیں جائیں، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں سے کہلاتا ہے، لیکن پھر بھی خودکشی ریٹ اتنا ہائی ہے کہ اب مسلمانوں میں کتنے کیسز آتے ہیں۔ کل میں ایک گھر پہ گیا ہوا تھا، ایک ہمارے نوجوان، جمعے کے بعد یہیں سے گیا ہوں ڈائریکٹ مغرب کے بعد، نوجوان ہے، اس کی ماں نے خودکشی کر لی، مسلمان، فیملی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ تو یہ مسلمانوں گھرانوں کے حوال ہو گئے۔ میں یہ نہیں کر رہا جس خاتون نے کر لی اللہ اور اس کے آپس کا معاملہ ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے کسی کو، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر نام کے مسلمان ہیں تو ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ جب تک کام کے مسلمان نہیں ہوں گے یہ چیزیں ہمیں تنگ کریں گی۔ اور یہ چیزیں، ایک اور چیز جو ہے سب سے بڑا ہمارا معاشرے کا اور کلچرل جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ڈپریشن کو بھی کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو سیکس او ہیلتھ ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہے، اور اسلام میں بھی اس کی حیثیت ہے۔ اگر کسی کو ہے تو اس کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے، اس کو نگلیکٹ نہ کریں، کیونکہ نگلیکٹ کریں گے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ شاید وہ جانے والا تو چلا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کی ذہنی حالت جیسی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے، لیکن یہ چیز کو دور نہ کریں کہ خودکشی اٹ سیلف گناہ ہے۔
لیکن ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے. لیکن بتانے کا ادھر مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ کر رہے ہیں الا کہ سن لو، سمجھ لو، کان کھول کے، دل کھول کے، دماغ کھول کے، عقل کھول کے سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. اطمینان ٹیبلٹس کے اندر نہیں ہے، اطمینان کوئی ٹریٹمنٹ کے اندر نہیں ہے. یہ سارے راستے ہیں اور لینے بھی ہیں راستے. دیکھیں ہم اصل میں غلطی کہاں کرتے ہیں، یا تو میں یہ ایکسٹریم کا لفظ بھی استعمال کرنا غلط ہے، معذرت اگر میں اتنے ایکسٹریم ہوں گے، یا تو کریں گے ہی نہیں علاج، یا کریں گے تو صرف وہی ہے، یا تو کر ہی نہیں رہے یا کریں گے تو وہی ہے. اللہ کے نبی نے درمیانی راستہ بتایا جو سب سے بہترین راستہ ہے. آپ اگر کسی دنیاوی مسئلے میں ہیں تو آپ پروفیشنل ہیلپ لیں، لیکن کرنے والا اللہ ہے. یہ درمیانی راستہ ہے. آپ کو ذہنی بیماری ہے، آپ کو جسمانی بیماری ہے، آپ کا کوئی لیگل مسئلہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں. قرآن سکھا رہا ہے الا بذکر اللہ، قرآن سکھا رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ پوچھیں ان سے جن کو پتہ ہے اگر آپ کو نہیں معلوم. اگر آپ کسی فیلڈ کے اندر پھنس گئے اور آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی کو ہو جسمانی بیماری، وہ مسجد میں آ جائے امام صاحب کے پاس، تو کہیں گے بھائی آپ غلط جگہ پہنچ گئے. وہ امام بھی اگر صحیح معنوں میں امام ہوگا یا اللہ کے خوف رکھنے والا امام چھوڑو، تو کہے گا آپ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا آپ کے لیے، لیکن آپ اس وقت جسمانی تکلیف کے اندر ہیں. اللہ کے نبی نے علاج بھی بتایا، یہ صورتیں بھی پڑھ لیں، وہ تو پہلا درجہ ہے ہمارا، دعا بھی کریں، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں. اسی طرح یہ بیلنس بھی کب آؤٹ ہوتا ہے جب کسی اور آج سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں جو مسلمان نہیں ہوگا، تو وہ سارے وہ طریقے بتائے گا جس میں اسلام کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ان بیلنس بات ہو جاتی ہے کہ یہ سارا آپ کا علاج ہے، بس یہی ہے. ہمیں چاہیے ایک بیلنس وہی. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں اتنا ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان ان فیلڈز کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کریں، کہ جو ڈاکٹرز ہیں مسلمان ڈاکٹرز اپنی ایکسپرٹیز کو اتنا بڑھائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہوتا کیا ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بنے، میڈیسین فیلڈ کے اندر بھی، تاکہ مسلمانوں کی ہیلپ کر سکیں. خود تو پیسے کمائیں گے، یہ تو دنیاوی چیز ہے. جب آپ ایکسپرٹیز حاصل کرو گے، پروفیشنل بنو گے، ایک لائن میں اللہ آپ کو دیں گے، دنیا ہے یہ. لیکن نیت یہ کریں کہ آپ ان فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کریں گے تو مسلمان امت کی ہیلپ کر سکیں گے. ان کو بیلنس بھی دکھائیں گے کہ یہ میڈیکل ہیلپ یہ ہے اور اللہ کی ہیلپ لے کے ساتھ چلیں. کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی جو سب سے پروفیشنل، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. ایک ہماری بہن ہے مسجد کی، ہماری ساتھ جو ہے، ابھی ان کو کینسر ہوا اور ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دی، ینگ ایج. تو اللہ سبحانہ و تعالی کرنے والے ہیں. اللہ چاہے بغیر علاج کے بھی کر سکتے ہیں، اللہ چاہے علاج کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ، آپ کرا لو جتنا علاج کرانا، اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو اللہ کی طرف بیلنس کیا ہے کہ آپ اپنا علاج بھی کرائیں، اپنی وہ ہیلپ لیں. اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ امام یا کوئی شیخ تھے، تو وہ لیکچر دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو میرے جیسا ایک سیدھا سادہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اچھا قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، تو آپ مجھے بتائیں، قرآن سے بتائیں کہ میں بندہ ہوں جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے گھر میں روٹی بنانی ہے، مجھے روٹی بنانا نہیں آتی، قرآن سے روٹی بنانا سکھائیں مجھے آپ. بیسک سا مسئلہ ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، تو میں تو روٹی بنانا سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے سکھائیں کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے قرآن کا. تو اللہ والے بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیان کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی. تو بیان کے بعد کہتے ہیں حیا بنا، میرے ساتھ چلو یا اللہ. ان کو لے کے گئے طباخ کے پاس.
تندور والے، جہاں تندور روٹی بنانے والے، بولے اس سے پوچھ لو. بولا یہ تو میں خود بھی کر سکتا تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن سے مجھے سکھائیں، کیونکہ آپ بول رہے ہیں قرآن میں مسئلہ. کہتے ہیں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو جن کو آتا ہے، اگر تمہیں خود نہیں آتا. تو میں روٹی تھوڑی بناتا ہوں. وہ امام صاحب کہتے ہیں میرا کام تھوڑی ہے تمہیں روٹی سکھانا، یہ ماہر ہے روٹی سکھانا، میں بھی ان سے سیکھوں گا، تم بھی سیکھو. کیونکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ان سے سیکھنے کا. اس لیے امام ابو حنیفہ اتنے وقت کے بڑے عالم تھے، ان کو ایک مسئلے میں رکاوٹ آ گئی. اتنے بڑے عالم ہیں، وہ کس سے جا کے سیکھ رہے ہیں؟ جو ہم یعنی اردو کے ٹرم میں کیا کہتے ہیں، جمعدار یا جو سویپر ہوتے ہیں، جو روڈ کے اوپر جھاڑو مار رہے ہیں. ان کو ایک پاکی ناپاکی کا مسئلہ تھا کہ بھائی یہ کس طرح اس کا مسئلہ نکالنا ہے، کیونکہ انہوں نے امت کے مسئلے کو حل کرنا ہے. تو وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ایک سویپر کے پاس. کہتے ہیں اس کا مسئلہ اسی کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہیں. اس کے پاس جا کے علم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اسی کو آئے گا، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ یہی مجھے بتا سکتا ہے یہ مسئلہ کیسے عمل کر سکتے ہیں. تو اس نے اس کا بتا دیا. تو کہتے ہیں جب تک وہ حیات تھا، جب تک امام صاحب حیات تھے، جب بھی وہ گزرتا تھا امام صاحب رسپیکٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے ہیں یہ میرا استاد ہے، وقت کے امام. کہتے تھے یہ میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک مسئلے میں ہیلپ کی تھی. تو ادھر سے بھی پتہ چلتا ہے الانسان و عبد الاحسان. ایک اور مسئلہ کہ انسان جو احسان کرے اس کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. کرنا تو ہم نے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، لیکن ہم کم سے کم شکر گزار اس بندے کی بھی ہوں، کیونکہ یہی طریقہ ہے اللہ کا شکر گزار ہونے کا. کہ ایک اور اس سے میں جوڑوں گا الانسان و عبد الاحسان سے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اب لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے. کہ اللہ نے کسی کو آپ کا ذریعہ بنایا ہے کسی بھی ہیلپ کے لیے، تو وہ اللہ نے ذریعہ بنایا، پہلے آپ ان کے شکر گزار ہوں گے تو یہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے. تو ہم آتے ہیں یہ برکت کے اوپر، جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. اب ہمارے نزدیک برکت کیا ہے؟ کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ برکت ہے، کوانٹٹی میں نظر آئے. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی ہے. کس طرح کوالٹی ہے؟ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک وقت کے اندر پہلے وہ امیروں میں سے تھے ویلتھ کے لحاظ سے. وہ یعنی جب ایک وقت آیا کہ ان کے پاس ہارڈلی کچھ تھا، تو اس وقت جب ڈیمانڈ ہوئی کہ اب جو بھی آپ لوگ کے پاس ہے جو کر سکتے ہیں وہ اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کریں، اکنومیکلی، فائنینشلی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کچھ لے کے آ گئے جو تھا. لیکن وہ کوانٹٹی میں زیادہ نہیں تھا، کیونکہ اب ان کے پاس تھا ہی نہیں دینے کو، لیکن کوالٹی میں زیادہ تھا. کیونکہ دوسرے شاید لائے ہوں گے اپنا 30% جو ان کے 100% سے زیادہ ہوگا، لیکن ان کی کوالٹی تھی کہ وہ سارا ہی لے کے آ گئے. تو وہ کوالٹی تھی، کوانٹٹی نہیں تھی ادھر. اور ایسی کوالٹی تھی کہ یہاں تک آتا ہے کہ جو ان کے پاس جو اپنا آخری جوڑا تھا وہ بھی بدل کے، جو پردہ لگا ہوا تھا گھر کا وہ اتار کے اپنے اوپر ڈھک لیا. اور اللہ نے کیا رسپیکٹ بخشی کہ فرشتوں نے وہ لباس پہن کے اترے ان کا استقبال کرنے کے لیے. کوالٹی. اور اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں اصلاح کرنے کا، کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کیا لے کے آئے ابو بکر، کیا چھوڑ کے آئے ہو، تاکہ لوگوں کو ان کی حیثیت پتہ چلی. لوگ تو دیکھ رہے تھے نا، دیکھو آج ابو بکر بھی کم لائے. لوگوں کی کیا ذہن تھا؟ ابو بکر جو ہمیشہ زیادہ لانے والے تھے آج وہ بھی کم لائے. اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا. اللہ کے نبی نے کہا او ابو بکر آپ چھوڑ کے کیا آئے؟ بڑا اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا اپنے گھر والوں کے پاس، کچھ بھی نہیں. ایک سوئی تھی وہ بھی لے کے آ گیا، پردہ تھا وہ بھی لے کے آ گیا. تو چھوڑ کے کیا ہے؟ کوالٹی کے اوپر آ گئی بات. تو اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے. ہم رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہیں، اچھا ہے زیادہ عبادت کرنا، لیکن اس میں بھی لمٹ ہے. میں آپ کو یہ بات اس میں بھی بتا دوں کہ کوالٹی ہے اسلام میں، کوانٹٹی نہیں ہے. جب 3 صحابی جو نوجوان تھے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، غالباً عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج مطہرہ میں ایک تھی، تو ان کے پاس آئے، غالباً عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں. ایک نے پوچھا روزے کے بارے میں، تو بتایا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی افطار کرتے ہیں، اس سے مراد کہ کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں کیا روزہ رکھا. دوسرے نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے، تو بولا کچھ عرصہ عبادت کرتے ہیں اور کچھ رات کا حصہ آرام کرتے ہیں. تیسرے نے جو ہے دوسرے معمولات کے بارے میں پوچھا. پھر کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کے نبی ہیں،
اگر یہ کم بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ نوجوان تھے نا، جذبات ہوتے ہیں نوجوان، اس لیے نوجوان اتنی قیمتی گروپ ہے، اتنا قیمتی گروپ ہے ہر جنریشنز کے اندر اور ہر قوم کے اندر، کہ ان کو ڈائریکشن چاہیے. جوش ان کے اندر ہے لیکن ڈائریکشن چاہیے، وائزنس چاہیے. تو ان کے اندر جوش تھا کہ بھائی ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ کم بھی کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہو تو بخشائیں. ان کو کم لگ رہا تھا کہ بھائی کبھی عبادت، یعنی کبھی رات کا کچھ حصہ عبادت کی، کچھ نہیں کی، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا. تو انہوں نے آپس میں نیت کی، تینوں نے ایک عزم کیا. اور جو پردے کے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے تینوں کے ارادے سنے، کچھ کہا نہیں. اللہ کے نبی کو پیغام پہنچایا کہ ایسے 3 نوجوان آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا، آپ کی کیونکہ گھر کی زندگی تو گھر والوں کو ہی پتہ ہوتی ہے نا، تو ان سے پوچھنے آئے تھے. تو انہوں نے ارادہ کیا. دیکھو، ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا مسلسل. دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی جو ہے سوؤں گا ہی نہیں رات کو، رات کی عبادت فل آن. اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. وہ چلے گئے وہاں سے ارادہ کر کے. اللہ کے نبی، اگر کوئی ہو نا دوسرا، عبادت تو مقصد ہے نا. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. تو کوئی اور تو شاید خوش ہو جائے نا، ماشاءاللہ کیسے نوجوان ہے کہ ایسا ارادہ کر کے گئے کہ ارادہ ٹوٹے نہ ٹوٹے خود ٹوٹ جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ان کو فرمایا دیکھو، انا اتقا منکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. اللہ کے نبی کا کمال تھا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اس کے اوپر لیول کے اوپر رکھا تھا، سب سے زیادہ تقوی. لیکن میں نے شادی بھی کی، میرے گھر والے بھی ہیں، ان کو بھی وقت دیتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی کھاتا ہوں. تو یہ وے ہے بیلنس ہوئی. تو اللہ کے نبی نے بتایا. اور جس نے روزے کے ہمیشہ کی ارادہ کیا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے اس کو کیا بتایا راستہ؟ اللہ کے نبی نے بتایا اگر تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے اور روزانہ رکھنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ورانند دو، ہر اگلے دن رکھ لو. یہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام کا روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ 15 دن روزہ رکھتے تھے مہینے کے، وہ 15 دن نہیں رکھتے تھے. تو ایک دن روزہ رکھا، ایک دن. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے تھے؟ جو عام پورے سال معمول تھا، پیر اور جمعرات. اور مہینے کے 3 دن جو اسلامی مہینے کے 3 دن ایام 20 کہلاتے ہیں، وہ 3 سفید دن، وائٹ ڈیز، ویتا دوگر، وہ کون سے ہیں؟ 13، 14، 15. ہم کہتے ہیں نا 14 فل مون، 14ویں رات کا جو فل چاند. اس میں کیا حکمت ہے؟ میں کوئی میڈیسن ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہاں پہ آپ کوئی بیٹھے ہوں، جو میں نے سنا، غلط بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ سے ہم رکھتے تھے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ، یہ تو میرا یقین ہے. لیکن میڈیسنلی میں نے کیا سنا ہے کہ اس وقت آپ کا بلڈ فلو ہائی ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا کام ہو جاتے ہیں، جسم میں بھی آرام ہوتا ہے اور سسٹم میں بھی آرام ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی یہ 3 دن مہینے کے 13، 14، 15 ہر مہینے اسلامی روزہ رکھتے تھے. سنت ہے، نفل ہے، فرض نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیں بات کو. جو بندہ یا بندی روزہ رکھ سکتے ہیں 13، 14، 15، پورے سال کی بات کر رہا ہوں میں، ہر مہینے، تو آپ رکھیں روزہ اسلامی لحاظ سے. اور اس کے علاوہ منڈے اور تھرسڈے، یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ. اور اب یہ دیکھیں کہ ایک ریسرچ تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے یہ تو اب، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1400 سال پہلے روزہ رکھتے تھے. ایک ریسرچ اور ایک کنکلوژن یہ تھی کہ بھائی 5+2 ایک ڈائٹ ہے جو آپ فالو کریں، وہ جسم کے لیے اچھی ہوگی. یعنی 5 دن کھائیں اور 2 دن جسم کو آرام دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ ڈائٹ کر رہے تھے. ہاں، تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حکمت، اللہ کے نبی کے، آپ سوچیں گے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر، ماہرین کے بھی ماہرین اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھے. تو برکت کا کیا مراد ہے؟ ہم واپس ادھر آ رہے ہیں. زیادہ نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. اور اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی ہو مگر وہ آپ کو کافی ہو جائے، یہ برکت ہے. کوئی چیز کبھی زیادہ بھی ہوتی پھر بھی کافی نہیں ہوتی. ایک میں مثال دیتا ہوں. اب یہ مثال تھوڑی پریکٹیکل ہے، لیکن دیکھیں اب یہ کوئی ہوتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھی یہ میں نے وٹنس کیا، جب ہم کبھی ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹرانسپورٹ رول ریگولیشن نہیں ہوتے، تو آپ نے دیکھا کہ رکشے میں سے 14-15 لوگ بھی نکلتے ہیں.
ایک گاڑی میں سے 8-10 لوگ نکلے ہی جا رہے ہیں. بھائی کہاں سے نکل رہے ہو یار؟ اور خوشی خوشی نکل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میری کمر یوں ہو گئی میری ہو گئی. ابے خوشی خوشی نکل رہے. یعنی ذہنی طور پہ برکت ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج ہم, چلو میں نہیں کہہ رہا کہ ٹریفک کی پابندی نہیں کر, ٹریفک کی ہم نے پابندی کر دی. جتنے لوگ گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, بسکنگ ہوئی ہوئی ہے, اتنی ہی بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ کل کو امام صاحب نے کہا برکت ٹیسٹ کریں گے, آج جا کے دیکھو کیسا موڈ ہوتا ہے بھائی, ڈگی میں بھی بٹھا رہے ہیں اور کہیں بھی بٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا بھائی, میں نہیں کہہ رہا. مجھے خود اپنا لائسنس رینیو کرنا ہے اگلے مہینے, یہ نہ ہو کہ لیٹر آ جائے. تو میں کہہ رہا کہ یہ مقصد نہیں ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ان کا مزاج دیکھیں, کوئی ایسی بھی لائف گزر رہی ہو نا, خوش ہوتے ہیں. روڈوں پہ ٹائر بھی چلا رہے ہوں گے نا بچے, آج ہمارے بچوں کے پاس پورا ایک کمرہ بھی ہو نا کھلونے کا, کہتے ہیں وہ چاہیے جو دوسروں کے پاس ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹائر سے بھی خوش ہیں, وہ ٹائر گھما رہے ہیں روڈوں کے اوپر, خوش ہیں. تو یہ برکت ہوتی ہے جو اندر سے آ رہی ہوتی ہے. اور یہ کب آتی ہے؟ جب اوپر سے چل رہی ہو, نیچے سے نہیں آتی. ہم خود جب ایک چیز پہ خوش نہیں ہے تو ہمارے بچے کو بھی اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. یہ دونوں چیزیں میں آپ کو ایک گہری بات بتا رہا ہوں. دیکھو بزرگوں نے اور اللہ والوں نے بات کہی, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے فرض کی پابندی کریں نا, تو آپ سنتوں کو بھی پابندی کرو. آپ مشکل سے فرض پڑھ رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ وہ فجر میں اٹھیں, پھر کر لو دعائیں. آپ جب سنتوں کی پابندی کرو گے تو شاید ہو سکتا ہے وہ فرض پہ کھڑے ہو جائیں. جب آپ سنتوں کی نفل کی پابندی کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ شاید فرض کے ساتھ سنتیں بھی جوڑ لیں. آپ کو ایک ہاتھ آگے ہونا پڑے گا, 2 ہاتھ آگے ہونا پڑے گا جب آپ رول ماڈل بنو گے. اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے ہم بھوکے ہیں, پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا دستر, آج تو یہ ہماری اپنی کمزوری میں کسی لیڈر کو, آج جو بھی لیڈر ہوتا ہے یا جو بھی, وہ اس سے اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے صبر کرو قوم کا اچھا وقت آئے گا. خود کا اچھا وقت تو چل ہی رہا ہوتا, اس سے اچھا وقت چل رہا ہوتا جیسے پہلے تھا. تو اللہ کے نبی کیا تھے؟ 2 پتھر. لوگ دکھا رہے ہیں 1 پتھر, اللہ کے نبی دکھانے کے لیے نہیں, بتانے کے لیے, پریکٹیکل لائف. تو یہ چیز ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی ہوگی. چھوڑ دیں یہ پولیٹیکل ویوز, چھوڑ دیں کہ تبدیلی آئے گی, چھوڑ دیں ساری چیزیں, اپنے گھر سے لائیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں نمازیں شروع ہوں, آپ چاہتے ہیں آپ شروع کریں, کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. امام صاحب نہیں, امام صاحب خود اپنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے. آج کل کے بڑے بڑے ولی اللہ اور بڑے بڑے ڈاکٹر, ان کے خود جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں, کوئی مدد نہیں کرے گا. ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہوگی. اپنی وہ کیا ایک اسکیم چلتی ہے, اپنی مدد آپ خود کریں, ایسے کچھ کہتے ہیں نا, تو وہ والا کرنا ہوگا کام. اور جی یس, سو ہم نے آپ کو لرننگ بائی ڈوئنگ کرنا ہوگا. کس طرح کہ آپ خود کریں, اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں کہ وہ آپ کو دیکھیں. ذرا ٹائم کو بھی دیکھ لیں. ہاں ابھی ہے ٹائم, تو یعنی آپ لوگ کو اور بور کر سکتا ہوں, میرے پاس ٹائم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے. رول ماڈل پہلے آپ اپنے گھر میں بنیں گے, سوسائٹی میں بننا آسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیارکم من اہلی, یعنی کم و پیش مطلب کیا ہے کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جس کے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں. باہر تو ہم اچھے اخلاق کرتے ہیں کیونکہ پھر سوسائٹی میں رہنا بھی ہے, کام پہ بھی رہنا ہے, ہر جگہ کام چلانا ہے. جتنا بھی غصہ آ رہا ہو ہم مزے سے پیش آتے ہیں, سارا غصہ پھر کہیں اور نکلتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا. اب یقین کریں ایسے ایسے حالات ہیں نا, خالی ان 2-3 دن کی میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں, میں کبھی کبھی بتانے سے اس لیے وہ ہوتا ہوں کہ کہیں کوئی مجلس میں ہی نہ بیٹھا ہو یا کوئی کنیکٹ نہ کر دے. ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ فونوں کے اوپر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, مرد فوردوں کے اوپر طلاق دینے, فون کے اوپر. یہ کل کی بات ہے. ایک طرف سے خاتون آواز لگا رہی ہے, مرد شور کر رہا ہے, اور طلاق فون کے اوپر ہو رہی ہے, اور میں فون پہ ہوں. صبر کر لو, پھر کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے, یہ تو کل کی بات ہے, 2 دن پہلے ایک اور کپل آیا, گھنٹہ ٹریول کر کے میرے پاس آیا. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج, آپ جمعے کو آ جائیں. نہیں, ہم پھنسے ہوئے مصیبت میں, آنے دیں. سب کچھ چھوڑ کے میں نے ان کو 1 گھنٹے کا وقت دیا.
جتنے سال شادی کو ہوئے طلاق مذاق بنائی ہوئی تھی، ہر بات کے اوپر طلاق طلاق طلاق. تو امام صاحب کچھ کر دیں، میں کیا کروں؟ شریعت تھوڑی کوئی چینج کرنے ہم بیٹھے ہوئے، نہ کوئی شوق ہے ایسا ہمیں کرنے کا. آپ کا گھر ہم نے بچانا ہے، لیکن دعا ہی کر سکتے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو صبر کرنا سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کو صحابہ کو سامنے رکھیں. مذاق بنائے ہوئے زندگی کو، اور پھر کہتے ہیں ہم گھر میں مصیبت آ رہی ہے. جب ان چیزوں کو مذاق کریں گے تو بچوں کی نسل کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو اگین ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں، لیکن ٹاپک کا حصہ یہ ہے کہ اب تک اگر زندگی نہیں سنواری ہے تو اب زندگی سنوار لیں. یہ رجب کا مہینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم رمضان کا اس طرح استقبال کریں کہ رمضان کی واقعی برکت ہمیں ملے. دیکھیں رمضان کی تیاری اگر ہم lastminute.com کریں گے نا تو پھر برکتیں بھی ایسی ہوں گی. پہلا ہفتہ تو ایسا گزرتا ہے جیسے وہ مائیگرین بھی ہو رہا ہے، کیونکہ چائے ابھی چھوڑی ہے، کافی ابھی چھوڑی ہے، بھوکے تو عادت ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہمارا ایک وقت کا تو کھانا چھوٹتا بھی نہیں ہے. فرکوس الگ، میلان مول الگ، لنچ الگ، امیدہ الگ، اور اس کے علاوہ فیکا الگ. اور تو وہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ چھوٹتی ہیں نا تو پھر سارا سسٹم اوپر نیچے. پہلا ہفتہ تو اسی میں لگ جاتا ہے، اگلے ہفتے سمجھنے میں لگتا ہے کہ چلو رمضان ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی. 15 دن وہی گزر گئے، اور پھر جو اگلے 15 دن ہوتے ہیں اس میں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وائنڈ اپ کیسا کرنا ہے رمضان کو، کیونکہ عید بھی آ رہی ہے نا آخر. تو رمضان کو ہم نے کیا پایا، کیا پھایا اور کیا کھویا؟ تو پہلے تیاری کریں گے تو پہلے دن سے ہمارے کچھ لوگوں کی تو ہم عادت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ پورے سال وہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں. لیکن ہم کم سے کم یہ کر لیں کہ رجب اور شعبان کے اندر، ابھی تو ویسے ہی چھوٹے روزے ہیں، اگر مقابلہ کریں ہم جو سمر میں جون جولائی میں وٹنس کی ہم نے 20-21 گھنٹے کے روزے، تو اب تو چھوٹے ہو رہے ہیں. تو منڈے تھرسڈے روزہ رکھ لیں. اپنے نوجوانوں کی بھی عادت ڈالیں، بھلے وہ منڈے تھرسڈے نہیں، اگر اسکول پہ جا رہے ہیں تو سیٹرڈے سنڈے کبھی کبھی رکھ لیں. زبردستی نہیں کرنی، ان کو بتائیں کہ بھائی سیٹرڈے کو ایک روزہ رکھ لو، تاکہ ان کو بھی ایک عادت بنے کہ رمضان میں روزے رکھنے. تو یہ چیز ہم ابھی سے عادت ڈالیں. ایک چیز تو ہے روزے کی عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان کا سب سے بڑی عبادت کے اندر سے روزہ ہے. لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اگر آج بڑے سے یا بچے سے پوچھو تو تقویٰ تو کہیں بھی آتا ہی نہیں ہے. وزن گرانا ہے، ڈائٹ اچھی کرنی ہے، غریبوں کا احساس کرنا ہے، یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں سارا کچھ یہ انڈر لائن میں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بھی مقصد ہے کہیں نہ کہیں، کہ ڈائٹ اچھی ہو جائے، جسم کا غذا اچھی ہو جائے. لیکن مین مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل ہو جائے. اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. تقویٰ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹائٹل مل جائے، جیسے حاجی کا ٹائٹل لگ جاتا ہے. ایک بزرگ ہیں، بلکہ کئی ہمارے علماء جو بڑے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کہ حاجی کا ٹائٹل ہم لگا دیتے ہیں. کیا مقصد ہے کہ حاجی صاحب؟ بولا کسی کا نام ہم نے سنا ہے کہ نمازی صاحب 5 وقت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی فرض میں سے، بلکہ وہ زیادہ بڑا فرض ہے، کیونکہ حج تو انہی کے اوپر جن کو توفیق ہو. توفیق سے مراد کیا؟ جن کی حیثیت ہو، صحت بھی دے رہی ہو، ایجاد بھی دے رہی ہو. اب کووڈ کے اندر بڑے بیٹھ گئے تھے جن کی مالی حیثیت بھی ہے، نہیں جا سکتے، راستہ بند ہے. تو راستہ بند ہونا بھی ایک عذر ہے. اب آج کل مسئلہ کیا چلا ہوا ہے؟ حج اتنا مہنگا ہوا ہے، تو بڑے جو مالی لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں میرے اور میری وائف پہ حج فرض ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھیں، آپ کی جاب اچھی ہے، لیکن اب جب حج ہی 1,20,000 کا ہوا ہے یا 1 لاکھ کا ہوا ہے، مقصد کیا ہے؟ حج افورڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو آپ کی صحت اجازت دے رہی ہو، راستہ کھلا ہوا ہو، اور آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ کرنے کے بعد بھی واپس آ جائیں، اور گھر والے جو پیچھے آپ کی جو آپ کی ذمہ داری ہے، پوری امت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ گزارا کر سکیں. وہ یہ نہ ہو کہ وہی جو ہے ان خاص خراف میں آ جائیں، اور ادھر آپ کا جو ہے جو ایک چھت تھی گھر پہ وہی آپ سے چلی جائے. نہیں بے، اس مہینے کا ہجرہ میں نہیں دے سکتا، میں حج پہ گیا ہوا تھا حاجی صاحب. تو وہ حج کرنا ہے لیکن ساری چیزوں کو دیکھ کے کرنا ہے. لیکن نماز تو پھر بھی ہر حالت میں پڑھنی ہے. تو نمازی تو ہم کسی کو نہیں کہتے ماشاءاللہ، لیکن کہتے ہیں حاجی صاحب. حج کے بعد آ کے نمازیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن حاجی صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائٹل مقصد نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن. اس لیے اللہ سے کنیکشن کتنا گہرا ہے میں آپ کو بتاؤں، اتنی خطرناک بات ہے، ہمیں نہیں معلوم کس کا اللہ سے کنیکشن ہے. ایک اور بات ادھر سبجیکٹ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ کوئی پیچھے سے بندہ جا رہا تھا، تو اللہ نے اپنی مجلس والوں کو، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے.
تو سارے صحابہ بیٹھے تھے، ان کی بھی خواہش کہ ہم بھی جنتی ہوں. وہ تو ویسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اتنا بڑا ٹائٹل ملا ہوا ہے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنتی جا رہے ہیں. 3 دن ایسا ہوا. پھر ایک نے طے کیا میں ان کے پاس جا کے رہوں گا، دیکھوں تو کیا ایسا خاص عمل ہے. تو وہ ان کے پاس چلے گئے. اور پہلے کا کیا تھا، کوئی ہوٹل موٹل تو ہوتے نہیں تھے، موتھیل ہوتیل بیڈ اینڈ بریکفاسٹ اور یہ چیزیں تو کانسیپٹ میں نہیں تھی. یہ تھا کہ آپ کسی کے پاس گئے، کہا بھائی میں آپ کا مہمان، 3 دن تک پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی بھائی تو کہاں سے آ گیا. آج تو ہم اپنے گھر والوں کو ہی کہتے ہیں بھائی کہیں اور جائے یار، جگہ نہیں ہے، معذرت، ٹائم لے کے آئیے گا. بہت بیزی لوگ ہوتے ہیں آج کل ہم لوگ. تو وہ چلے گئے، کہتے ہیں بھائی 3 دن آپ کے پاس ہی رہنا، آج مہمان نوازی اس لیول پہ تھی. چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلمانوں میں تو تھی، اور خاص طور پہ مدینہ کے اندر تو ان کے جذبات ایسے ہی تو نہیں. ان کو جو ہے مہاجر اور انصار، اللہ کے نبی نے انصار کی کیا بات کہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مہاجر میرے باہر کا کپڑا ہے، انصار اندر کا ہے. اس سے مطلب انصار اور کریم ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی نصرت کی. مہاجر کا اپنا درجہ ہے، انہوں نے ہجرت کی دین کے لیے، انہوں نے پہلی قربانیاں دی ہیں. انصار تو بعد میں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے اور قریب ہیں. اور مدینے کے لوگ اس لیے آج نرم بھی زیادہ ہیں. محسوس کیا ہوگا آپ لوگوں نے جو گئے، کہ مکہ میں عام طور پہ کچھ سختی پھر بھی ملتی ہے، مدینے میں نرم. میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، اب کا تو ان کا معمول نہیں پتہ، لیکن پہلے ان کا یہ معمول تھا. وہ رہتے یو کے میں، سال کے کچھ مہینے وہ مدینے میں جا کے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مدینے میں پورے دن بھی مصروف ہوں، شام کا کہ جب مسجد نبوی کی حاضری لگتی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو پورے دن کی تھکن اتر جاتی ہے. تو یہ برکات ہیں وہاں کی. تو کہنے کا مقصد جو ہے نا کہ جو سارے جو ٹائٹلز ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کہ تقویٰ ہمیں کیسا حاصل ہوگا. اب وہ جو بندہ تھا اس کو جنت کی بشارت روزانہ مل رہی ہے، تو وہ جو بندہ جا کے ان کے پاس رہا، ایک اور صحابی ان کے پاس رہے، 3 دن رہنے کے بعد اب کیا تھا مزے کی بات کہ پہلی رات اس نے کہا کہ چلو میں آبزرو کرتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں. تو وہ عشاء کے بعد جو ہے چادر ڈالی اور سونے کی ایکٹنگ کر لیں، آپ سمجھ لی کہ وہ پھر چادر سے تھوڑا تھوڑا اٹھ کے دیکھ رہی تھی. رات کی کوئی ایسی عبادت ہوگی، دن میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، دن میں تو جو ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے رات میں کوئی ایسی خاص عبادت ہوگی جو یہ کر رہے ہیں جس وجہ سے جنت کی. تو چادر ہٹا کے دیکھتے تھے کہ رات میں کیا ہو رہا ہے. تو بولا کہ ابھی ادھر انہوں نے چادر ڈالی اور یہ دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں وہ لیٹے، چادر ڈالی اور سو گئے. فجر کے لیے اٹھے. انہوں نے کہا چلو پہلی رات ہے، ہو سکتا ہے آج تھکے ہوئے زیادہ ہوں. انہوں نے کہا چلو آج پورا دن واپس آبزرو کرتا ہوں. دن میں واپس کچھ نہیں ملا، اور رات کو اسی طرح انہوں نے چادر ڈالی، پھر رات کو دیکھتے رہے. اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب وہ عبادت کریں گے جس وجہ سے جنت مل رہی ہے، اب اٹھیں گے. اسی طرح پوری رات. تو کہنے لگے تو خود تو تہجد پڑھ نہیں رہے، میری بھی تہجد نہیں ہو رہی، اسی چکر میں کہ میں دیکھوں کر کیا رہے ہیں. تو پھر تیسری رات یہی چیز کہ پورے دن میں کچھ نہیں ملا، رات کو جو وہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں رضائی یا جو بھی چادر ڈھاکی ہوئی تھی. وہ تیسری رات بھی گزر گئی. صبح وہ کہنے لگے کہ جو میزبان تھے انہوں نے پوچھا بھائی آپ کے 3 دن پورے ہو گئے، تو آپ بتا دیں کہ آپ کس لیے آئے تھے. تو انہوں نے کہا دیکھیں اصل بات تو وہ بھی سچے لوگ تھے، ایسے تو نہیں تھے کہ سچے. دیکھیں اللہ کے نبی نے اضطراب کے بارے میں فرمایا، 3 دن تک ہم نے سنا، اور پھر ہم نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک آئے آپ کے پاس، اور میں اس لیے آیا تھا کہ دیکھنے کے لیے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. سیدھا منہ پہ مجھے آپ میں کچھ نظر نہیں آیا جو ہم نہیں کرتے. اب وہ بھی اللہ والے بندے تھے، اللہ کا خوف تھا. انہوں نے کہا، انہوں نے ظاہر نہیں کیا. تو وہ جانے لگے. پھر وہ تھوڑی بڑی عمر کے بھی تھے، ان سے بڑے تھے جو آئے تھے. وہ مہمان چھوٹی عمر کے تھے، میزبان بڑی عمر. تو انہوں نے پھر کہا بیٹا ادھر آؤ، میں ایک کام کرتا ہوں، باقی کا تو پتہ نہیں، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے دل صاف کر کے سوتا ہوں. آج ہم سونے سے پہلے پلان کرتے ہیں کہ کل کون سا جو ہے نا وہ کل کون سا تماشا کھڑا کرنا ہے، پورا پلان کر کے سوتے ہیں. اب یہی نہیں پتا کہ کل خود کھڑے ہو سکیں گے، نہیں تماشا کھڑا کرنے کی سوچ رہے ہیں. کل خود آپ کو نصیب ہوگا کہ آپ صبح دیکھ سکیں گے، نہیں. رات کو ہو سکتا ہے آپ کی آخری سانس ہو، نیند کے اندر ہی
اس لیے جب صبح اٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ آپ کی تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی نصیب فرمائی۔ وہ جو کہتے ہیں نا موت نیند کی بہن، یا نیند موت کی بہن، ترتیب پہ مجھے معاف کریے گا، جو بھی ترتیب ہے، جو جس کی بہن ہے یا بھائی ہے ادھر، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سو جاتے اور نہیں اٹھتے تو کون آپ کو اٹھانے والا تھا؟ پلان آپ نے ادھر، اس لیے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اتنی لمبی لمبی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ کیا رکھ کے کریں گے ہم، جس نے جو بھی کیا ہو ہمارے خلاف ان کو معاف کر کے سوچیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور موت کی تیاری یہ کہ ہر لمحہ یہ سمجھے کہ ہماری آخری نماز ہوگی، یا ہماری آخری رات ہوگی، یا ہماری آخری عبادت ہوگی۔ ابھی جو رمضان کی تیاری کے اندر جو چند عبادتیں ہیں اس کو میں مینشن کرنا چاہوں گا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، اہل علم نے فرمایا کہ شعبان رجب کی مثال ایسی ہے، اس کے اندر ہم یعنی فصل کا جو بیج ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں، یعنی تیاری جیسے شروع نہیں کرتے فصل کی، تو فصل کی بیج کے مانند رجب ہے کہ فصل کی تیاری کر رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، زمین تیار کر کے بیج ڈال رہے ہیں۔ شعبان کے اندر آپ اس زمین کو پانی ڈال رہے ہو، اور رمضان کے اندر اس فروٹ کو لے رہے ہو۔ یعنی کس طرح لے رہے ہو کہ آپ رجب میں آپ نے تیاری شروع کی، شعبان کے اندر آپ اس پہ اور محنت کر رہے ہیں، اور رمضان کے اندر آپ ان اعمال کا مزہ لے رہے ہیں کہ نماز میں بھی آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ مغرب ہماری مشکل سے ہوتی ہے، رمضان کے اندر بھی افطاری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مغرب کی نماز بھی بھول جاتے ہیں۔ تراویح تو دودھ کی بات ہے، رات لمبی ہے، رات چھوٹی ہے، تراویح لمبی ہے، ادھر 8 پڑھ رہے ہیں، ادھر 20 پڑھ رہے ہیں، ادھر قرآن بہت آہستہ پڑھا جا رہا ہے، ادھر سجدہ لمبا ہو رہا ہے، کیونکہ عادت نہیں ہے نا۔ عذر کیوں آتے ہیں کہ عادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، میں دیکھیں دو ٹاپک الگ الگ ہیں، کہ وہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ مقتدیوں کا لحاظ کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے جو اللہ والے اور اہل علم تھے وہ اس کے خلاف تھے کہ اتنے لمبے لمبے سجدے ہوں۔ اگر کوئی جماعت کی نماز ہے، چاہے وہ فرض ہو چراوی کی نماز ہو، اس میں اعتدال ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں کہ پیچھے والوں کو مشکل ہو رہی ہے، کوئی چکر آ رہے ہیں، کیونکہ عادت نہیں ہوتی اتنے نیچے سر رکھنے کی۔ تو اس کے اندر امام کی ذمہ داری کہ وہ احتیاط کرے پیچھے والوں کی۔ لیکن میں یہ بات کروں کہ ہماری اتنی کم عادت ہوتی ہے کہ ہمیں فرض بھی بھاری پڑتی ہے، اس لیے پہلے سے نمازوں کی عادت ڈالیں، اور کم سے کم، دس از منیمم، یہ تو سب سے کم درجہ ہے کہ فرض نماز تمہاری ہو، 5 وقت کی فرض نماز تو ہو۔ یہ پہلی چیز، نماز کی عادت، اور ان میں منیمم چیز، یہ منیمم بات ہو رہی ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز ہم ملا کے نہیں اپنے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ تو ہم ارادہ کر لیں کہ رجب و شعبان میں ہم نے کرنا ہے تاکہ رمضان کے اندر ہماری فرض نمازیں نہ چھوٹیں، یہ منیمم ہے۔ دوسری چیز جو میں پہلے بات کر رہا تھا، روزے، کیونکہ روزے کے اگر ہم نے عادت ڈالنی ہے تو کم سے کم ہم منڈے تھرسڈے رکھ لیں، اسلامی لحاظ سے وہ 13 14 15، اگر وہی رکھ لیں گے تو ہمارے کتنے روزے ہو جائیں گے؟ روزے کا ثواب الگ، اور کسی کے اگر خواتین کے ہیں یا مردوں کے اگر قضا روزے ہیں کسی وجہ سے بھی تو وہ قضا روزے بھی ہو جائیں گے اگر ابھی تک نہیں ہوئے، اور منڈے تھرسڈے کا روزہ بھی ہو جائے گا، ایوری منڈے تھرسڈے۔ تو یہی روزے اگر لگا لیں رجب کے اور شعبان کے اور جو 13 14 15 کے، تو یہی ملا کے تقریباً ہمارے کتنے روزے ہو جاتے ہیں؟ 20 روزے تو تقریباً یہی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 60 میں سے ہم 20 روزے رکھ لیں گے، عادت کی عادت ہو جائے گی، ثواب کا ثواب مل جائے گا، اور ہمارے جو قضا روزے وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو یہی نیت کر لیں۔ تو دوسری چیز ہے روزے۔ تیسری چیز قرآن کی عادت، قرآن سے تعلق۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ ہم کسی کے یہاں گئے تو ایک ساتھی نے یہ بات کہی کہ وہ قرآن جو وہ ایک نہیں ہوتا، قرآن کا جو کور ہوتا ہے، پیکنگ ہوتی ہے، تو وہ پڑا ہوا تھا کہیں کسی کے گھر پہ، تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو استعمال ہوتا ہے شادی کے اندر۔ کتنا گہرا میسیج ہے بات اگر ہم دیکھیں تو، یعنی ہمارا یہ ہو گیا کہ شیلف پہ قرآن ہوتا ہے، یا وہ شادی پہ سر کے اوپر رکھ کے، جس کا اسلامی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک کلچرل چیز بن گئی ہے۔ کسی کا وضو ہو نہ ہو وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اس وقت کی جب اس نے بات کی نا کہ بھائی یہ وہ ہے جو شادی میں لے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس نے ایک واقعہ بھی ساتھ میں جوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ جو ہے وہ ایک شادی تھی جس کے اندر ایک صاحب نے قرآن پکڑا ہوا تھا، یا اس کو پکڑا دیا گیا تھا موقع کے اوپر کہ بھائی تم قرآن پکڑ لو،
تم لڑکی کے بھائی ہو. تو اس سے بعد میں پوچھا تیرا وضو تھا نہیں تھا؟ بولا پتہ نہیں. یعنی ثواب تو ثواب، بدعت چھوڑ دیں آپ، ساری چیزیں چھوڑ دیں، گناہ کا گناہ کما لیا ادھر. قرآن کی کیا عزت ہے؟ کلچرل دکھانے کے لیے کہ بھئی ایک تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. قرآن تو یہاں ہونا چاہیے. قرآن تو عملی طور پہ شادی اور خوشیوں میں دکھنا چاہیے اور غم کے اندر دکھنا چاہیے. اوپر اور شیلف پہ رکھنے کے لیے تھوڑی ہے کہ سر کے اوپر سے برکات نیچے نازل ہوں گی. قرآن کی برکات تو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. تو قرآن کو اپنی زندگی میں کیا کریں؟ کم سے کم ایک پیج ہی روزانہ پڑھ لیں. مصحف کو نہیں اٹھا سکتے آپ، یعنی قرآن کی جو کاپی ہے، آپ سفر میں ٹرین میں جا رہے ہیں، ایک پیج کھول لیں. ہمارے 2-3 سال پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا ادھر ہی سویڈن میں، شفیق بھائی، ہاں سنی. تو انتقال سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. ایک جمعے کے دن تھا، میں یہاں سے مسجد عائشہ سے جمعہ پڑھا کے نکلا اور مجھے کچھ کام پڑا تو میں نے ان کو فون کیا، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پھر وہی شاید ونٹر کے دن ہی تھے غالباً، تو ونٹر کے دنوں میں ان کا انتقال ہوا تھا نا. تو وہ میں ان کے پاس چلا گیا اور عصر مغرب قریب تھی، ادھر ہی ان کے پاس ہی عصر پڑی. پھر مغرب کا ٹائم ہوا تو عصر کے بعد وہ درود شریف کا بھی اہتمام، یعنی جمعے کا دن تھا تو اس پہ بات ہو رہی تھی درود شریف کے اوپر. تو وہ بتا رہے تھے اپنے سورہ یاسین کا معمول. کہتے ہیں کہ امام صاحب میں تو سورہ یاسین صبح میں نے معمول بنایا ہوا ہے، گھر سے جب چلتا ہوں، گاڑی شروع کرتا ہوں کام پہ آنے کے لیے، تو سورہ یاسین پلے کرتا ہوں. پوری سورہ یاسین کام تک آنے تک پوری ہو جاتی ہے. میں نے ایک ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے اپنی. تو میں روزانہ صبح اپنا دن سورہ یاسین سے شروع کرتا ہوں. اللہ بڑی برکت دیتا ہے، دن اچھا رہتا ہے. ان قرآن سے جو تعلق، اور 2 ہفتے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا کووڈ کے اندر، شہادت کی موت ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نیک اعمال، ان کا اہتمام کریں. قرآن سورہ یاسین سے دن شروع کریں. سورہ ملک کا اہتمام کریں. سورہ ملک کے عذاب قبر سے بچانے کے اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میرے والد صاحب کی فیوریٹ سورت تھی سورہ ملک. تو ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں جب بھی جانا ہوتا ہے اہتمام کروں سورہ ملک کا. تو یہ صورتیں ہیں. سورہ واقعہ ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں تو اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے پاس. وہ کبھی بھی فقر نہیں دیکھیں گے. یعنی قرآن پہ یقین ایسا، اللہ کی بات پہ، اللہ کے نبی کے بات پہ یقین ایسا. سورہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کو رزق کی، روزی کی تنگی ہے، سورہ واقعہ اللہ کے نبی نے دی. سورہ واقعہ کا اہتمام کریں. سورہ ملک کا اہتمام کریں. سورہ یاسین سے دن شروع کریں. سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کے اندر شفا کہا. سورہ فاتحہ جو قرآن کو کھولنے والی کتاب ہے. اور بعض فقہ نے تو یہ لکھا ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں. تو سورہ فاتحہ، تو یہ صورتیں ہمیں اللہ کے نبی نے دی ہوئی ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس میں دعائے یونس ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسی دعا جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، دعائے یونس بھی کہتے ہیں. ایسی دعا ہے جو ہمیں ہر مشکلات کے اندر ایک حوصلہ دینے والی دعا ہے. اس کو پڑھیں. مشکلات آتی نا، اس دعا کو پڑھیں. امت کے حالات کے اوپر اس دعا کو پڑھیں. جو آج حالات ہو رہے ہیں امت کے، ہم حالات سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. دعا تو کر سکتے ہیں، اس دعا کو ہی کر لیں. ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں. ایک اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں سب سے بہتر آیت. ویسے تو پورا قرآن ہی سبق ہے اور سب قرآن کی ہر آیت کیونکہ اللہ کا پیغام ہے تو بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر آیت کون سی ہے؟ سید الآیہ کون سی ہے؟ یعنی آیتوں کی سردار کون سی ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ جو ہے آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو مبارکبادی دی کہ آپ کا ماشاءاللہ، آپ کے علم آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے صحیح جواب دیا. آیت الکرسی کا اہتمام. اس کے بارے میں آتا ہے جو شخص، حدیث ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، یعنی فرض نماز کتنی ہے؟ 5 ہے نا، تو دن میں 5 دفعہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھ لیا. ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کے پہلے صفحے میں. تو اس آیت الکرسی کو آپ نے پڑھ لیا ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ، یعنی دن میں 5 دفعہ. تو اس شخص اور جنت کے درمیان صرف موت ہے. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی دے رہے ہیں. اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہے. یعنی آپ انتقال کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو آیت الکرسی کا اہتمام کریں. تو یہ چیز ہے، قرآن سے تعلق بنائے. 1 صفحہ کم سے کم پڑھ لے روزانہ. تو پھر انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تو رمضان کے اندر
انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو ہمیں قرآن سے تعلق ہوگا. کیونکہ رمضان کے اندر مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک صفحہ ہم نے پڑھا یا ایک سپارہ روزانہ پڑھا اور 30 پارے پورے ہوئے اور پھر قرآن کو واپس رکھا اور پورے اگلے سال کھولیں گے. یہ نہیں ہے. جب قرآن کی تلاوت حافظ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، جن مسجدوں میں قرآن کا ختم القرآن ہوتا ہے، تو وہ آخری جب پڑھتے ہیں سورہ ناس من الجنۃ والناس کر کے، وہ کہاں جاتے ہیں واپس؟ سورہ بقرہ کی پہلی رکوع پڑھتے نہیں پڑھتے؟ رکوع میں جانے سے پہلے وہ کس لیے؟ وہ ایک پیغام دینے کے لیے کہ قرآن ختم نہیں ہوا، ابھی واپس شروع کر دیا، اور انشاءاللہ پورا سال پڑھیں گے، پھر رمضان کے اندر واپس پڑھیں گے. تو یہ ہے قرآن کا پیغام. اور قرآن کو خالی پڑھنا نہیں ہے، قرآن کے 4 حقوق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. 4 حقوق ہیں. ایک ہے پڑھنا، دوسری ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا، تیسری ذمہ داری اس پہ عمل کرنا، اور چوتھی ذمہ داری ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اتنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیں خود ہم عمل کر رہے ہوں. ہمیں کوئی لیکچرر بننے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں حلقہ قرآن لگانا ضروری ہے قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے قرآن سمجھانا اور قرآن پڑھانا. یہ جو ماشاءاللہ قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں وہی آگے پڑھائیں گے، یہ قرآن صحیح سمجھنے والے ہیں وہی آگے سمجھائیں گے. آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ غلط سمجھاؤ گے آپ کو گناہ ملے گا. تو حلقہ قرآن میں یہ نہیں، میں جن کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے وہ ظاہر سی بات آگے پہنچائیں، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ہر اگلا بندہ اپنا پلیٹ فارم بنا کے کہتا ہے ہم نے تو شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہم خود ہی بیٹھتے ہیں خود ہی سمجھتے ہیں. تو میڈیسن کی کتاب بھی خود ہی بیٹھ کے خود ہی سمجھ لو نا بھائی. ادھر تو نہیں آتا کبھی بھائی میں آج کل کووڈ چل رہا ہے تو میں خود ہی کتاب کھول لوں. کووڈ میں تو میں نے نہیں سنا کسی کو بھائی اتنی بڑی بیماری ہے، کہتے نہیں بہت ضروری ہے آج کل تو قرآن خود ہی پڑھیں خود ہی سمجھیں. تو بھائی کووڈ کے اندر آپ نے کیوں نہیں، بہت ضرورت تھی نا، ڈاکٹر پاگل ہوئے تھے، ڈاکٹر کہتے ہمارے پاس حل نہیں ہے، تو آپ خود بن جاتے ڈاکٹر. اس وقت نہیں بنے، میڈیسن کے لیے نہیں بنے جہاں ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، چینجنگ، ریسرچ بھی چینج ہو رہی ہے، علاج بھی چینج ہو رہا ہے، لیکن قرآن تو ایک ہی ہے، میسج نہیں چینج ہو رہا. اللہ والوں سے جڑو گے تو ملے گا صحیح علم. تو جس کو اللہ نے صحیح علم دیا وہ تو لگائے حلقہ، جس کو نہیں دیا کم سے کم ان کے ساتھ جڑ جائے تاکہ صحیح سیکھ جائے. لیکن وہ ہر بندے کی ذمہ داری یہ ہے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا. اتنا سمجھ لے کہ وہ خود اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے. اور کتنا فرض ہے؟ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی پورا دین تو بہت وائڈ ہے، کیسے سمجھیں؟ حدیث کی روشنی میں نے کوئی اپنی طرف سے جواب نہیں دیا. حدیث اور اہل علم کے مطابق اتنا سمجھنا ضروری ہے جو جس حالات کے اندر اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس کا علم آپ کو آنا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی بزنس کر رہا ہے، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے دین کے مطابق بزنس کیا ہے. جہاں ہم سیکھتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، ٹیکس، کیونکہ ہمیں پتہ ہے زکوٰۃ تہوار کے پیچھے آئیں گے ہیں، تو اسی طرح ہم سمجھ لیں کہ بھئی اس بزنس پہ ٹیکس کیسے کے علاوہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو وہ زکوٰۃ کو بھی سیکھ لیں. یہ اتنا بیسک آپ سمجھ لیں کہ بھائی جو آپ مثال کے طور پہ کسی کی شادی ہوئی تو اب شادی کے مسائل اس کے لیے سیکھنا فرض ہو گئے. جب تک شادی نہیں ہے فرض نہیں ہے. جب آپ باپ بنے تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ سیکھیں کہ باپ کے کیا فرائض ہیں. جب آپ شوہر بنے تو آپ پہ شوہر کے فرائض ہو گئے. جب بیوی بنی تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ سیکھیں کہ بیوی کی کیا حقوق ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہے، کیا رائٹس. تو جب تک جو چیز آپ کے سر پہ نہیں آئے گی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن جب فرض ہو گئی، جب سر پہ آ گئی تو فرض بھی ہو گئی. ٹائٹل کے ساتھ کہتے ہیں نا، ٹائٹل کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. تو ایوری ٹائٹل کے ساتھ آپ کے پاس رسپانسبلٹیز آ رہی ہیں، ان کو سمجھ لیں. دین یہ نہیں کہ ہر بندے کو ہر چیز آنی چاہیے. یہاں تک کہ جو اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے کئی سال پڑھا بھی ہے، ان کو بھی ہر چیز نہیں آتی. میں مفتی رفیع عثمانی کے صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں رحمہ اللہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب سویڈن بھی آئے تھے اسی ممبر کے اوپر 2014 میں 10 سال پہلے انہوں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کے بیان بھی کیا تھا. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. تو میں ان کے ساتھ سفر پہ تھا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اس سے پہلے 2012 میں ہم حج پہ ساتھ تھے اور حضرت کے کئی حج ہوئے تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب کے. لیکن جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تھا نا، کیونکہ مسئلہ خالی میرا نہیں ہوتا تھا، پورے گروپ کا ہوتا تھا. اب کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی بھائی حضرت کے سامنے مسئلہ رکھے. مجھے کہتے تھے آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں. تو میں مسئلہ کہ میں مسئلہ رکھتا تھا. پھر وہ کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے بھائی یوں کر لو. وہ کہتے تھے پہلے وہ اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے تھے. بیٹے بھی ان کے مفتی تھے، مفتی زبیر عثمانی صاحب. اور پھر کہتے تھے ادارے میں فون کرو، ان کو بولو تحقیق کریں. یعنی اہل علم جو ہوتے ہیں وہ واقعی اللہ سے خوف رکھتے ہیں. آسان ہے، یہ کر لو وہ کر لو. اس لیے ایک بندہ گیا کوئی ملک میں گیا، مسلمان ملک کے اندر، اور جب اس مسلمان ملک سے آیا بولا تم نے ان ملک والوں کو کیسے پایا؟ بولا کلو طبیب و کلو مفتی.
ہر ایک ڈاکٹر تھا، ہر ایک مفتی تھا. یعنی ہمارے لیے اتنا آسان ہوتا ہے فتوے دینا، بھائی یوں کر لو وہ کر لو. بھائی جو اب اگین میں اس کے اوپر آؤں گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ ان سے پوچھو جن کو آتا ہے، اگر آپ کو نہیں آتا، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو چاہے وہ دنیاوی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایکسپرٹی ہو، آپ اپنی طرف سے نہ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھیں گے جو چیز کا آپ کو نہیں پتا ہوتا. اب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. کسی ملکوں میں یہ کلچر ہوتا ہے، نہ آنا اس کو عیب سمجھتے ہیں، نہ آنا عیب سمجھتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ، میں سب کی تعریف نہیں کر رہا، بعض دفعہ جو ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یا ویت انت یا وہ گنی تسوارا یا مجھ سے کھلا اپ یا وہ تکھمر. جب ان میں یہ احتیاط ہے، ہمیں تو اور احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے آپ نے جھوٹ کیوں بولا. ہم کچھ ملکوں میں تو عادت ہوتی ہے راستہ پتہ بھی نہیں ہو پھر بھی بتا دیتے ہیں، آپ گھنٹہ گھنٹہ گھومتے رہو، ابھی آ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ ہم گئے کہیں تو کہتے نیڑے 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 6 گھنٹہ چلے تھے ہم اس نیڑے نیڑے کے چکر میں. میں نے کہا اللہ اس کو ہدایت دے یار، وہ نیڑے 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 کر کے ہماری نیڑے نیڑے نکل گئی. اس وقت تو مجھے لفظ بھی نہیں پتا تھا، سجے کھاپے سجے پھاسے کھبے پھاسے ایسے کچھ لفظ ہے. سجے کھاپے کا نیڑے 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 نیڑے. فجر کے بعد نکلے، ظہر سے پہلے پہنچے. میں نے کہا پانی پلا دو بھائی. تو کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے بھائی آپ نیکی کر رہے ہو، لیکن نیکی میں آپ صحیح تو اترو. کسی کو راستہ دکھانا ثواب ہے لیکن بھٹکانا بھی گناہ ہے. تو میں کہنے کا آپ کو نیکی اتنی بھی ہے کہ آپ کہہ دو لا ادری، مجھے نہیں معلوم. امام مالک وقت کے بڑے عالم تھے، ان کو سفر پہ بلایا. جیسے نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کو سپانسر کرے کسی کا سفر، کتنا مہنگا پڑتا ہے نا وہ. اس ٹائم کے اندر تو وقت بھی مہنگا تھا کیونکہ مہینے لگتے تھے سفر کرنے میں. وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے ایک شہر میں پہنچے. وقت کے بڑے عالم، اس وقت دنیا میں ان کا نام تھا. اور وہ پہنچے، ان سے مسائل پوچھے. انہوں نے تقریباً 40 مسائل پہ کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. 40 مسائل اس وقت. آج کا ہمارا کوئی ہو تو مجمع میں کھڑے ہو جائے، اور اس وقت بھی یہی ہوا. میں نے کہا بھائی آپ کیسے ہو؟ بھائی وقت کے عالم تھے، کیا ہو گیا بھائی؟ اتنے پیسے لگائیں آپ کے پیچھے، آپ آدھے سے زیادہ مسائل پہ کہہ رہے ہو لا ادری، یہ کیا مذاق ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے یہ جاننا بھی کہ مجھے نہیں آتا یہ بھی آدھا علم ہے. یہ ماننا، ایکسیپٹ کرنا اپنی عاجزی، ہمبلنس، اور ماننا کہ بھائی مجھے نہیں آتا، میں سب تھوڑی جانتا ہوں، میں سب تھوڑی جانتی ہوں. اور یہی ہیلپ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر ہم بچوں کو یہ چیز سکھائیں گے نا اپنے ایکشن سے، کہ بچوں کو ہم بعض دفعہ بچے بڑے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غلط جواب ماں باپ نے سکھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان میں سے ہیں، مجھے ملتے ہیں نوجوان کہتے ہیں بھائی یہ، میں نے کہا یہ تو کہیں اسلامی نہیں ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتے نہیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا. تو بھائی اگر نہیں آپ کو آتا تو بچوں کو یہ سکھائیں، ہم مل کے سیکھ لیتے ہیں. تو بچے اس سے کیا سیکھیں گے کہ ہر کسی کو ہر چیز نہیں آتی، پہلی بات یہ سیکھیں گے. دوسری بات یہ سیکھیں گے کہ جب مجھے نہیں آتا تو مجھے اہل علم کے پاس متوجہ ہونا ہے. میں خود نہیں اپنا علاج کروں گا، میں خود نہیں اپنا راستہ ڈھونڈوں گا، میں ان کی طرف متوجہ ہوگا جن کو آتا ہے. کیونکہ ماں باپ تربیت کر رہے ہیں. ماں باپ کو ہر چیز کا، آج ماں باپ سب سے بڑے شکار کس کا ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں آتا. there is nothing wrong with it. غلط بات بھائی، آپ کو ہر چیز کا جواب تھوڑی آئے گا. اور ترقی ایسی ہو رہی ہے آپ کے سائڈ میں، آپ ایک فیلڈ میں لگے ہوئے ہو، آپ کی برابر والی فیلڈ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے، ایکسیپٹ کریں اور لوگوں کو بھی اس کا ایکسیپٹ کریں. تو یہ میں بات قرآن سے آیا کہ 4 حقوق قرآن کے: پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. لوگوں تک عمل پہنچانے میں نے آپ کو ایک کلیئر بات کی ہے، اس سے مطلب لیکچر اور اسٹریٹ دعوت نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ خود عملی طور پہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں بتائیے، اللہ کے نبی کے بارے میں بتائیے، ان کے اخلاق بتائیے، ان کی زندگی. انہوں نے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن کے اخلاق تھے. یعنی وہ قرآن تھے، قرآن وہ تھے، یعنی قرآن کے اخلاق وہ تھے، وہ عملی طور پہ قرآن تھے. تو یہ ہے کہ ہم قرآن اور اللہ کے نبی کو فالو کرنے والے ہو جائیں. یہ دعوت ہے. بھئی آپ ایسے کیوں کرو؟ جیسے صحابہ گئے وہ انڈونیشیا اور ادھر تجارت کرنے، تو بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، تجارت میں ایمانداری. تو عملی طور پہ قرآن. یہ تو تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت میں آگے تھے، لیکن رمضان میں اور زیادہ سخاوت کرتے تھے. تو ابھی سے سخاوت کی عادت ڈالیں، خرچ کرنا سیکھیں. ان فیلڈز میں بھی جہاں ضرورت ہے، ان مصرف میں بھی، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ غریب لوگ ہوں، چاہے وہ محتاج ہوں، چاہے زلزلے کے یا جو آج کل معاملات جو غزہ میں معاملات چل رہے ہیں وہاں ہو، یا پاکستان کے اندر سیلاب کے معاملات ہوں، یا کوئی اور ملک میں جہاں ضرورت ہو وہاں ہم ڈالنا سیکھیں اور دینا سیکھیں. تو یہ چوتھی چیز ہے سخاوت.
اور پانچویں چیز، قرآن کے علاوہ جو اپنی دوسری ذکر و عبادت ہے ان کی عادت ڈالیں۔ کیا ہے ذکر و عبادت؟ یعنی جو آپ نے معمولات ہیں ان کو صحیح کریں، یعنی صبح شام کی جو دعائیں ان کو کریں۔ دعا کرنا، دعا کو کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ بس thoड़ा sa som vi har föreläsning på Urdu nu. Ni får jättegärna sitta. Sen snart är mat om 5 minuter inshallah ungefär. Och sen maghrib och sen föreläsning på svenska inshallah. Så ni får jättegärna sitta. Så istället för turkiska ni tränar Urdu också inshallah. Välkomna. تو جو پانچویں چیز کیا ہے؟ یہ ذکر اور دعا، اور یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ کل شیخ محمد مسلم صاحب نے جمعہ پڑھایا تو انہوں نے بھی یہ مضمون رکھا ہوا تھا، دعا، ذکر و دعا۔ دعا کو کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے اٹ سیلف، یعنی وہ عبادت ہے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، دعا عبادت ہو۔ بعض ایک اور حدیث میں کہا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اور دوسری حدیث میں کہا دعا هو العبادہ، دعا خود اٹ سیلف عبادت ہے۔ کتنی امپورٹنٹ چیز، ہم ایکسٹرا بونس کہتے ہیں، ملا تو وقت ملا تو کر لیں گے۔ اللہ سے مانگیں گے نہیں تو کیسے ملے گا؟ اللہ سے مانگیں، اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو دعا مانگنا سیکھیں، عادت ڈالیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا رحمہ اللہ کہ کئی سال گزر جاتے تھے، تہجد نہیں چھوٹتی تھی ان کی، اور جب بھی آپ اٹھو، کبھی جلدی ہماری آنکھ کھل جائے، کبھی کھل جائے تو دیکھتے تھے تو والد صاحب فجر سے پہلے تہجد۔ یہ سویڈن کی بات کر رہا ہوں میں، والد صاحب 70s میں آئے تھے سویڈن میں، تو تکبیر الٹ چھوٹ جائے تو پھر آپ تو پوچھو ہی نہیں، جو غم ہوتا تھا والد صاحب کو۔ ہاسپٹل میں جب کووڈ کے اندر والد صاحب تھے تو فون پہ جو میری آخری والد صاحب کی بات ہوئی، وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے کہتے یار میری نماز صحیح نہیں ہو رہی۔ یہ والد صاحب کی آخری فکر تھی، یار میری نمازیں قضا نہیں ہو جائیں۔ تو یہ کب فکر ہوتی ہے؟ جب بیماری کے اندر بھی یہ فکر ہے، اس کا مطلب کہ آپ زندگی کے اندر یہ فکر کر رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ، وہ جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں، تو اب اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھا تھا وینٹیلیٹر سے واپس آنا، تو کہتے ہیں کہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب اللہ نے زندگی دی ہوگی تو وینٹیلیٹر کے بعد آ کے قضا کر لیں گے آپ، وہ تھوڑی اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ وینٹیلیٹر پہ تھے تو یہ فکر تھی ان کو۔ تو دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے وہ، اب وہ دعاؤں کی برکات ہے۔ تو ذکر و دعا بہت اہم چیز ہے، اس کی عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان کے اندر اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، اور دعا سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ سے تعلق۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جو سنن دعائیں نا، سنتوں کی جو حدیث کے اندر دعائیں ملتی ہیں وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن وہ دعائیں جو ہم دل سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگیں۔ اللہ کسی زبان کے محتاج نہیں، اللہ کسی طریقے کے محتاج نہیں، اللہ ہر دل کو سمجھنے والے ہیں، ہر زبان کو سمجھنے والے ہیں، جن کی زبان نہیں ہے ان کو بھی سمجھنے والے ہیں، اشاروں کو بھی سمجھنے والے ہیں، بغیر اشاروں کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، مانگنے کی عادت ڈالیں، بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں جیل میں کام کرتا ہوں، ریمانڈ اور کسٹڈی ہوتی ہے نا سویڈن کے اندر، اس میں کام کرتا ہوں۔ میری اکثر ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو 23 گھنٹے بند ہوتے ہیں ایک کمرے میں، کسی سے تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ 1 گھنٹہ مشکل سے جو ان کو ملتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ واک کر لیتے ہیں، یا جو بھی ان کو اجازت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ 23 گھنٹہ بند ہوتے ہیں، بولتے ہیں ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں اللہ سے بات کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ اور جو لوگ شروع کرتے ہیں آپ یقین کریں وہ خود اگلی جو ہماری سیشن ہوتا ہے اس میں بولتے ہیں I feel much better، کہ میں امور بہتر ہے، میری طبیعت صحیح ہے، اب بہتر ہے، کیونکہ اللہ سے بات کرنا ہمارے لیے علاج ہے۔ اور آخری میں جو چیز میں ختم کرنا چاہوں گا، چیزیں تو بہت کرنے کی ہیں، اپنے اخلاق صحیح کریں۔ اور شروع کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر والوں سے۔ میں بھی، آپ بھی، پڑوسی کے ساتھ اخلاق اچھے کریں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے کریں، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے کریں، کیونکہ اگر اخلاق صحیح نہیں ہوں گے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
اب دیکھیں نا، اب رجب و شعبان کے اندر ہم ایکسٹرا محنت کریں گے انشاءاللہ، اس کے مطابق جو ہم نے سنا اور اس سے اچھی کریں گے، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہوئے تو کیا نقصان ہوگا کہ ساری جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گی۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا اپنے صحابہ سے، آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے؟ ابھی مفلس کا مطلب کیا ہے کہ جو بالکل ہی نہیں کہتے، بالکل ہی اردو میں اس کا، اردو میں مفلس ہی ہوگا نا، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین، یتیم، غریب، کوئی بھی اس کو ٹائٹل آپ دے دیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ مفلس۔ تو کیا بولا قیامت میں جو مفلس ہوگا وہ اصل غریب ہے۔ کون ہوگا؟ بولا بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا کچھ مال لے لیا، کسی کے حقوق نہیں دیے، تو وہ مفلس ہے۔ تو ہم اپنی ریلیشنز فکس کریں، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہوں، ماں باپ کے ساتھ ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں، شوہر کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، لین دین میں ہوں، پڑوسی کے ساتھ ہوں، یہ ریلیشن فکس کریں۔ ہمارے پاس 2 مہینے کا اچھا ٹائم ہے، جس سے ڈسٹنس پہ بھی ہیں، سوشل میڈیا اللہ نے نعمت ہی دی ہے نا، اس کو اپنا عذاب نہ بنائیں، نعمت کے طور پہ استعمال کریں، اس کے تھرو جو ہے میسیج کر دیں، وائس میسیج کر دیں، کال کر لیں کہ بھائی اللہ کے خاطر ہم ریلیشن فکس کر لیں، کوئی بھی ہو، تو انشاءاللہ رمضان کی برکات صحیح نصیب ہوں گی اور رمضان کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں یہ، ہم سویڈش میں کہتے ہیں فسک لاپنا، تو وہ میں ذرا دیکھ لوں کوئی، کیونکہ امانت ہے ایک میرے لیے بھی یاد دہانی کہ فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین، کوئی ایسی بات ہو جو رہ گئی ہو۔ تو بس اب اگلی بات یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا درس ہوگا، ابھی انشاءاللہ کھانا ہے، کھانے کے بعد تقریباً 3:15 بجے مغرب ہے، اور مغرب کے بعد سویڈش میں ہوگا۔ جو بیٹھنا چاہیں انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن صرف بتانے کا مقصد ہے کہ یہی سبجیکٹ سویڈش میں ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے جو۔ اور سویڈش کے درس کے بعد جو آج ہم نے نیا سلسلہ شروع کرنا ہے، وہ اس لیے کہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کی کتنی یعنی ضرورت تو ہے، لیکن دیکھیں گے کہ اس کو ہم کتنا کنٹینیو کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ایک سیشن کریں گے، وہ سویڈش درس کے بعد، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 4:30 کے قریب ہم ایک تھوڑا یعنی 13 سال سے لے کے 19 سال جو تھون اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹین ایج، تو ان کے لیے ایک سیشن کریں گے، یعنی بیٹھ کے ان کا اگر کوئی سوالات ہیں ان سے تھوڑا ڈسکشن ہے، اور اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہم مل کے آگے کر سکتے ہیں اس گروپ کے لیے، ایج گروپ کے لیے، چاہے زبان کوئی بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے، وہ مینلی جب ٹین ایج میں ہو تو آپ سویڈش بولتے ہی ہیں یہاں پہ، تو سویڈش میں رکھیں گے، لیکن اگر کسی کو اور زبان کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی، تو انشاءاللہ یہ آج ہم شروع کریں گے 4:30 بجے تقریباً سویڈش میں جو لیکچر ہے اس کے بعد۔ اچھا، اب اگلے مہینے انشاءاللہ 3 فروری کو جو پہلا سیٹرڈے آ رہا ہے مہینے کا، اس میں انشاءاللہ درس ہوگا، لیکن اگلے مہینے 1 بجے درس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سب کو وقت کی پابندی، مجھے بھی ہم سب کو، کہ ہم 1 بجے درس شروع کریں گے، اور عصر کی نماز اس وقت 1:45 بجے، تو ایسا ہوگا یا تو عصر کی نماز بیچ میں، یا پھر عصر کی نماز کی اذان کے لیے ہم رک جائیں گے، پھر لیکچر ختم کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے، اور کھانا اسی طرح ہمارا تقریباً 2:15 بجے 2:30 بجے کھانا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 3 بجے جو ہے انشاءاللہ سویڈش میں بیان ہوگا، اور اس کے بعد مغرب ہوگی، کیونکہ مغرب اس وقت 4:30 تک چلی جائے گی۔ تو یہ اگلے مہینے کا پروگرام ہے، جو انشاءاللہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ، جو واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے، ادھر جو بیٹھا ہوا مجمع ہے، تو QR کوڈ ہیں، ادھر سیدھے ہاتھ پہ بھی ہے، الٹے ہاتھ پہ بھی، پیچھے خواتین میں بھی ہیں، اگر کوئی بہنیں بھی اگر وہ QR کوڈ سکین کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں، اس میں نماز کے ٹائم ٹیبل ہو، لیکچر ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اور فیملی فرائیڈیز بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ، اس کی بھی اپڈیٹ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اور دعا کے بعد انشاءاللہ مجلس کو ختم کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم اہد الناس جميعا۔ اللہم اغفر وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ہمارے اظہر بھائی ہیں، ان کی نانی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے والد صاحب جو ہے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر لیں، اور ہماری جو بہن ہے جو ہماری مسجد میں آنے والی بھی ہیں، ان کو بھی کینسر ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کر لیں، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے تایا بھی حال میں انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کر لیں، اور باقی سب کے لیے انشاءاللہ۔ یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ جو بیمار ان کے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
یا اللہ جو قرض دار ان کے قرض کو دور فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، یا اللہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ رجب اور شعبان کی برکت نصیب فرما، رمضان کے استقبال نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہم سب کی یا نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو نیک و ریک بنا، ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرما، ہم سب کی دعاؤں کو، جائز حاجاتوں کو، مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم من حییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔